رشتوں میں کبھی دو رشتے برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا. رشتے میں باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، خواہ بیٹا پی ایچ ڈی ہو اور باپ جو ہے وہ اس نے 5ویں جماعت بھی پاس نہ کی ہو، پھر بھی باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. تو یہ دو فیکلٹیز ہیں انسان کی، ایک اس کے جذبات ہیں جو اس کے اندر موومنٹ پیدا کرتے ہیں، اور ایک اس کی فیکلٹی ہے جو اس کے اندر اس کے جذبات کو بریک لگاتی ہے. یہ فیکلٹی قرآن مجید میں عقل کہلاتی ہے. فرق جذبات کا، عورت ریلیٹیولی زیادہ جذباتی ہے، مرد جو ہے وہ جذبات اس کے اندر بھی ہیں لیکن اسے اپنے ایکسپریشنز پر کچھ کنٹرول ہے. یعنی ہمارے دین نے ڈیورس کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. سردیوں کے دنوں میں امریکہ کے وزٹ پر تھا تو عجیب محسوس ہوا کہ جی مرد سب کے سب جو ہیں وہ پاؤں کی ٹو سے لے کر یعنی یہاں تک ٹائی لگائے ہوئے، اوپر کا بٹن بند کیے ہوئے اور اوپر ہیٹ بھی لیے ہوئے تھے. لیکن اسی ماحول میں عورت بیچاری جو ہے ٹھٹکتی ہوئی ننگی ٹانگوں کے ساتھ، ننگے سر کے ساتھ، ننگی گردن کے ساتھ پھر رہی تھی. اس کو کس بولے کتے نے کاٹا تھا؟ وہ بولے کتا مرد ہے جس نے اس کو کاٹ کر اس کو پاگل کر دیا. اور حقیقت ہے یہ. یعنی آپ تجزیہ کیجئے کہ عورت کو کچھ نہیں ملتا، لیکن چونکہ اس کے وہ جذبات زیادہ ہیں لہذا اپنے اس جذبات کے ایکسپریشن پر وہ کنٹرول نہیں رکھتی، اور مرد چونکہ اس کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے لہذا اس کو فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے، اور یہ اپنے فائدے سے بے خبر جذبات کی رو میں بہ جاتی ہے. اب یہ پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایڈ کی بڑی زبردست بات ہے کہ شوہر باہر سے گھر آیا ہے، ہاؤ ٹو ویلکم ہم. عورت کا مزاج کیا بنایا ہے اللہ نے؟ بیوی کے امتحان ہے اس کے لیے کہ وہ دن بھر کی تھکی ہاری، ایک بچہ بیمار تھا، ایک بچہ گر گیا، وہ فلاں جو ہے گھر کی موٹر خراب ہو گئی، 20 مسائل دن بھر اس نے اکیلے فیس کیے. اب وہ بھری بیٹھی ہے کہ صاحب آئیں تو میں آتے ہی سارا کچھ بتا دوں، بجائے اس کے کہ وہ دروازے پر کھڑی ہو کے وہ ساری کہانی سنائے اور چڑھائی کر دے کہ آپ نے پوچھا بھی نہیں، صبح سے اب جب گئے فون کر کے نہیں پوچھا میں کن مصیبتوں میں مبتلا ہوں. اسمائل کر کے اسے ویلکم کر لے. جب وہ ذرا سیٹل ہو جائے تو پھر ایک ایک کر کے ساری باتیں بتا دے تو آدھے مسائل تو حل ہو گئے. اب let's start the proceeding with the name of Allah, and I would like to call Mr. Muslim to start the واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. Thank you, Moses. The topic of our seminar is divorce in Islam, the concept of divorce in Islam. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈائیورس ایک ایسی بیماری بن چکی ہے جو ہماری سوسائٹی کو بہت جلدی انولپ کر رہی ہے، اور
اسی طرح ہمیں آج جو ہے ڈاکٹر صاحب کچھ انفارمیشن دیں گے اور اپنے نالج سے ہمیں آگاہ کریں گے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشیالوجی کہ ہمیں کیسے کچھ اسٹیپس لینے ہیں اگینسٹ ڈائیورس. اور ناؤ آئی وڈ لائک ٹو تھینک فار مسٹر اسلام ٹو کم ہیئر. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا اللہ. میڈم کوتل عین اور عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے طلاق اور ہمارے دین میں اس کا مقام، اور یہ جاننا کہ طلاق کیوں اتنی عام ہوتی جا رہی ہے اور اپنے معاشرے سے اس کو نکالنے کے لیے ہم کیا کیا میئرز لے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں طلاق نکاح کے رشتے کو ختم کرنے کا نام ہے. عربی میں اسے طلاق کہتے ہیں اینڈ سو از ان اردو. انگریزی میں اسے ڈیورس کہتے ہیں. لیکن اسلام میں طلاق اور ہے اور انگریزی کی ڈیورس اور ہے. زبان کا، کسی بھی زبان کا اس زبان کے بولنے والوں کے کلچر کے ساتھ بے گہرا تعلق ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں لینگویج کے اندر جینڈر کا دخل بہت کم ہے. یعنی پروناؤنز کے اندر جا کر صرف ہی اور شی کا فرق ہے، وہ بھی صرف تھرڈ پرسن میں. سیکنڈ پرسن میں یو از اے کامن جینڈر. فرسٹ پرسن میں آ جائیں تو آئی اینڈ وی بوتھ آر کامن جینڈرز. جبکہ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جینڈر ڈفرنس جو ہے وہ لینگویج کے اندر جو ہے وہ بالکل پرویا ہوا ہے. نہ صرف ناؤنز اور پروناؤنز بغیر جینڈر کے عربی زبان میں ایگزسٹ نہیں کرتے. عربی زبان میں کسی حد تک اردو کی طرح ورب بھی جینڈر اورینٹڈ ہوتا ہے. جیسے اردو میں کسی حد تک میں نے کہا میں آیا، میں آئی. اب اگرچہ وہ میں جو ہے وہ کامن ہے میسکولن اور فیمینن کے لیے، لیکن ورب جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے دونوں کے لیے. اگر کوئی خاتون یہ کہے گی آئی کیم تو وہ اردو میں کہے گی میں آئی. کوئی مرد کہے گا تو وہ کہے گا میں آیا. اس سے کہیں زیادہ فرق آپ کو عربی زبان کے اندر نظر آئے گا. یعنی جینڈر اورینٹیشن عربی زبان کا ایک خاصہ ہے. تھرڈ پرسن ہو، سیکنڈ پرسن ہو، فرسٹ پرسن میں البتہ عربی زبان میں جینڈر اسارٹمنٹ نہیں ہے. یعنی انا وہ کامن جینڈر ہے میسکولین کے لیے بھی اور فیمینن کے لیے بھی، اور نحنو وی یہ کامن جینڈر ہے میسکولین کے لیے بھی اور فیمینن کے لیے بھی. اس کے علاوہ تھرڈ پرسن کی 6 کی 6 فارمز وہ جینڈر اورینٹڈ ہیں اور سیکنڈ پرسن کی 6 کی 6 فارم جینڈر اورینٹڈ ہیں. یہی معاملہ جو ہے پھر اس کلچر کے اندر بھی موجود ہے. اور قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. اٹ واز ناٹ این ایکسیڈنٹ. یعنی بعض لوگ اسے شاید ایکسیڈنٹ سمجھتے ہوں
کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیپن ٹو بی این عرب، لہذا قرآن عربی میں نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اپنے آخری پیغمبر کو یورپ میں پیدا کر دیتا، یا ایشیا میں پیدا کر دیتا، یا امریکہ میں پیدا کر دیتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب کچھ جو ہے وہ پلانڈ تھا اس آخری شریعت کے لیے جو آخری پیغمبر کو دی جانے والی تھی. ایک بات تو اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسے عربی زبان میں جینڈر اورینٹیشن انگریزی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اردو کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے، اسی طرح ایک اور بات جو بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے اس مسئلے میں وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت یہ ایک ہی وجود ہیں یا دو مختلف وجود ہیں. یعنی انگریزی میں جیسے جینڈر اورینٹیشن لینگویج میں نہیں ہے، اسی طرح ان کے کلچر میں بھی نہیں ہے، ان کے مزاج میں بھی نہیں ہے. ویئر ایز عرب مزاج، عرب سوچ، اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ انٹرووون ہے، عربی زبان میں بھی انٹروومن ہے، اور اسی طرح اسلام کی تعلیمات کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ بالکل اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، جینڈر اورینٹیشن. رہا مسئلہ کہ فیکٹ کیا ہے، یعنی میں نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایشیا یا امریکہ یا یورپ میں پیدا کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے کہ چونکہ قرآن مجید عرب میں نازل ہوا کوئی انسیڈنٹلی، نو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت. لہذا عرب کلچر ڈومینیٹ کر گیا اسلام کے اندر، نو. اللہ تعالیٰ نے ود ہز فری ول اینڈ نالج اینڈ وزڈم منتخب کیا اہل عرب کو اور عرب کی سرزمین کو کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں، عربی زبان بولتے ہوں، اور ان کا تعلق عرب نسل کے ساتھ ہو اور عرب کلچر کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہو. دو چیزیں جو ہیں وہ آج ایک بہت بڑا کوسچن مارک سوشیولوجی کے اندر رکھتی ہیں، وہ ہے کہ سائنس اور سوشیولوجی کا آپس میں کیا تعلق ہے. سیکولر ورلڈ کے اندر جہاں تک سیکولرزم کا بائی ڈیفینیشن تعلق ہے، آکسفورڈ ڈکشنری کے 95 کے ایڈیشن میں سیکولرزم کی تعریف کچھ اس طرح ہے: belief that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. پھر دہرا رہا ہوں، belief that laws and education should be based on facts and science. یہ فیکٹس اینڈ سائنس کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اگر سمجھ میں نہیں آیا. سائنس کی زبان میں ہر وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی نہ گرفت میں آئے نہ حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکیں، اس کی کوئی ریئل ایگزسٹنس نہیں ہے. ان فیکٹ دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. یعنی حواس خمسہ سے مراد آپ سمجھتے ہوں گے 5 سینسز: ہاتھ سے چھونا، آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، ناک سے سونگنا، زبان سے چکھنا، یا ان ذرائع سے ویریفائی ہونا. مثلا سائنس کا کلیم ہے کہ ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز موجود ہیں، لیکن یہ ہمارے 5 سینسز میں نہیں آتی، نہ نظر آتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہے، نہ ان کی کوئی اسمیل ہے، نہ ہم ان کو ہاتھ سے کیپچر کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہمارے فون کی گھنٹی بجے گی، تھرو 5 سینسز ویریفائی ہو جائے گا کہ یس، وہ کلیم جو ہے وہ درست ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں جن کے تھرو میرا فون آپ کے فون سے کنیکٹ ہو رہا ہے. ویریفائی ہو گیا تو اٹ مینس کہ یس، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ایگزسٹ کرتی ہیں. اب ایک طرف
سیکولرزم کی بنیاد یہ ہے. لیکن دوسری طرف جب مسئلہ آتا ہے مرد اور عورت کا، جب مسئلہ آتا ہے جینڈر کا، تو وہاں جو سائنٹیفک ورلڈ ہے، یا جو یوں کہیے کہ جو سیکولر سوشل ورلڈ ہے، وہ سائنس کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یا یوں کہیے کہ اس بات سے ذرا نظر چرا کر گزرنا چاہتا ہے. سائنٹیفک فیکٹ کیا ہے؟ آپ میں سے جن بچوں نے سائنس پڑھی ہے یا نہیں بھی پڑھی، تو کم سے کم اتنا تو ایک آرٹس کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے، یہ جنرل نالج کی بات ہے، کہ انسان کا جسم سیل سے بنتا ہے. یو نو اٹ. پھر سیلز کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں. کیا آپ سنتے ہیں اب اخباروں میں بھی ڈی این اے، آر این اے، یہ اصطلاحات جو ہیں، کہ انسان کا سارا کیریکٹر جو ہے فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے ان کروموسومز کے اندر، اور انسان کا بیہیویئر یہاں تک کہ اس کی فزیکل جو موومنٹس ہیں اور ان کی اب نارمیلٹیز، بیماریاں تک جو ہیں، وہ کروموسومز کے اندر جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ریفلیکشن موجود ہوتا ہے. اور جدید جو ریسرچ ہو رہی ہے انسان کے بینیفٹ کے لیے، وہ کیا ہے کہ کروموسومز کے لیول پر، آر این اے اور ڈی این اے کے لیول پر مختلف بیماریوں کے اگینسٹ فائٹ کیا جائے، کہ کروموسومز کو جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے، اس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے اس میں سے جو اس کے ویکر پوائنٹس ہیں ان کو فوکس کر کے ان کو وہیں پر جینیٹک لیول پر کر دیا جائے، تاکہ انسان جب بڑا ہو تو اس میں وہ بیماریاں نہ ہوں. مثلا کہ خاندان کے اندر ڈائبٹیز چل رہی ہے، تو اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس خاندان کے جینز میں سے ڈائبٹیز کو نکالا جائے، تاکہ اس خاندان میں سے یہ چیز جو ہے وہ ریڈیکیٹ ہو جائے. اب اسی علم کی روح سے جو انسان کے کروموسومز ہیں، یعنی 42 کروموسومز ہیں، 21 پیئرز ہیں. اب ہمارے سائنسی علم کے مطابق عورت کے تمام کروموسوم جو ہیں وہ ایکس نیچر کے ہوتے ہیں، یعنی سیم ہوتے ہیں. ویئر ایز مرد کے تمام سیلز کے اندر ایک پیئر جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد اور عورت کا ہر ایک سیل ایک دوسرے سے مختلف ہے. یعنی اپیرنٹلی تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید سوائے ایک آدھ جسم کے عضو کے مرد اور عورت ایک جیسے ہی ہیں، کوئی ایک آدھ عضو کا فرق ہے اور باقی کوئی مونچھ اور داڑھی کا فرق ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ 5 انگلیاں میری بھی ہیں، خاتون کی بھی ہیں، آنکھیں میری بھی 2 ہیں، ہر خاتون کی بھی 2 ہیں، زبان، ہونٹ، کان ایک ہی جیسے. لیکن ڈفرنس یوں سمجھیے کہ یہ ایک پوڈیم ہے کہ جو ایک خاص میٹیریل سے بنا ہے، لکڑی سے بنا ہے یا چپ بورڈ سے بنا ہے، یا اس میں کوئی اور میٹیریل استعمال ہوا ہے، موسٹ پروبیبلی چپ بورڈ ہے. اب اسی شکل کا، اسی پینٹ کے ساتھ لکڑی کا بنا ہوا اگر پوڈیم ہوگا، دکھا گیا تو ایسا ہی، لیکن اس کی ساؤنڈ بھی مختلف ہوگی اور اس کا بیہیویئر بھی مختلف ہوگا. یعنی آگ پکڑنے کے اعتبار سے، ہیٹ ریزسٹنس کے اعتبار سے، پھر ایئر کنڈیشننگ کے لحاظ سے اس کا فرق ہوگا. اسی طرح آپ فائبر گلاس کا بنا دیں اور فرق آ جائے گا، اسی طرح آپ سٹیل کا بنا دیں اور فرق آ جائے گا، پھر سٹیل میں آپ ہارڈ سٹیل کا بنائیں یا سٹین لیس سٹیل کا بنائیں اور فرق آ جائے گا، آپ کسی اور سافٹ میٹل میں بنا دیں تو اور فرق آ جائے گا. سائز بھی سیم ہو، شیپ بھی سیم ہو، پینٹ بھی آپ ایک جیسا کر دیں، تو یہ 2 مختلف میٹیریل سے بنے ہوئے جو پوڈیم ہوں گے وہ کبھی بھی ایک جیسا بیہیو نہیں کریں گے. اگر یہ بات بنیادی طور پر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ مرد اور عورت 2 مختلف وجود ہیں، تو بہت سے جو سوشل پرابلمز ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں. یعنی ویسٹ میں اور ایسٹ میں جو بنیادی فرق ہوا وہ یہ کہ ویسٹ نے اپنے اس کلیم کے اگینسٹ کہ ہم لاز اور ایجوکیشن کو سائنٹیفکلی بیس کرتے ہیں، اور ہم کوئی ایسا قانون بھی نہیں بناتے جو ان سائنٹیفک ہو. ہاں، فیکٹس اینڈ فگر سے جو بات ثابت ہوگی قانون بھی اس کے مطابق ہوگا اور ایجوکیشن سسٹم بھی اس کے مطابق ہوگا. لیکن جب وہ اس ایریا میں آتے ہیں تو وہ منافقت کا ثبوت دیتے ہیں. وہاں جو اپنی ساری سائنٹیفک بیسز ہے اس کو نظر انداز کر کے نہ صرف یہ کہ ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد اور عورت ایک ہیں،
بلکہ اس نعرے کو انہوں نے آفیشیل سینکٹی دی ہے، اور اس کے خلاف بات کہنے والے کے خلاف پروزیکیوشن کرتے ہیں. یعنی اس پر ڈسکریمنیشن کا لا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اس کو جیل میں ٹھونسا جاتا ہے. مختلف ممالک میں اس کے مختلف قوانین ہیں، لیکن بہرحال ایک کامن عنوان ہے قانون کا، ڈسکریمنیشن لا. اور اس ڈسکریمنیشن لا کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے، کہنے کو تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ مذہبی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے اور جینڈر کے اعتبار سے کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، لیکن اس کا اصل جو اطلاق ہے وہ اس چیز پر ہے کہ اس پہلو سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اور اگر یہ بنیادی بات انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر کم سے کم وہ آپ کو جو ہمارا پرانا روایتی کلچر ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اسلام کی تعلیمات بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اور پورا کو پورا نظام جو ہے وہ بالکل سیدھا ان ون لائن، اسٹریٹ لائن میں دکھائی دے گا، اس میں کہیں آپ کو کوئی ڈسکریپنسی نظر نہیں آئے گی. تیسری بات کہ جو اس معاملے میں پریشان کر رہی ہے آج دنیا کو اور ہمیں بھی، یعنی جو ہم ویسٹ اورینٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ ہمارا جھکاؤ سوشلی ویسٹ کی طرف ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہمیں بھی یہ پرابلم پیش آ رہی ہے کہ ہم گھر کو ایک بورڈنگ ہاؤس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. وی مسٹ ریمبر کہ گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، اٹس ناٹ اے بورڈنگ ہاؤس. کیا فرق ہے؟ بورڈنگ ہاؤس میں بھی لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے، سوتے، اٹھتے، بیٹھتے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہاں ایک آدمی دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا ایکسپٹ کہ وہ بورڈ فیلوز ہیں. لیکن گھر میں رہنے والے تمام افراد وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور رشتوں میں کبھی دو رشتے برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا. باپ بھی انسان، بیٹا بھی انسان، یہاں تو جینڈر ڈفرنس بھی نہیں ہے، لیکن باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. اگر آپ بیٹے کو یہ سبق پڑھائیں گے کہ نہیں بیٹا وہ تمہارا باپ ہے، تو آپ اس فیملی پر بڑا احسان کریں گے کہ وہ فیملی انٹیکٹ رہے گی. بیٹا باپ کی عزت کرے گا کہ وہ میرا باپ ہے. آپ بیٹے سے کہیں نہیں پتر تیرا ابا بھی انسان ہی ہے، what will be the result؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ آپ گویا اس بچے کو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، باپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ نہیں ہے، لیکن صرف اتنے فرق سے کہ آپ اس کو یہ یاد دلائیں کہ تمہارا باپ بھی انسان ہے، یہاں تو کوئی کروموسومز کا بھی فرق نہیں ہے. وہ بیٹا باپ کی عزت نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ وہ میرے جیسا ہی ہے. لیکن جب بات ہوگی رشتے کی، رشتے میں باپ بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، خواہ بیٹا پی ایچ ڈی ہو اور باپ جو ہے وہ اس نے 5ویں جماعت بھی پاس نہ کی ہو، پھر بھی باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. اینڈ سو از دی کیس آف مدر. بیٹی پی ایچ ڈی کر جائے، وہ پروفیسر بن جائے، وائس چانسلر بن جائے، یا کسی ملک کی پرائم منسٹر بن جائے، لیکن ماں کے لیے وہ بیٹی ہے. اور اگر بیٹی کو یہ یاد رہے گا کہ یہ میری ماں ہے، تو وہ جس مقام پر بھی پہنچ جائے دنیاوی اعتبار سے، وہ اپنی ماں کی عزت کرے گی اس لیے کہ وہ میری ماں ہے. اور اگر اسے یہ ہو کہ جیسی میں انسان ہوں ایسی وہ بھی انسان ہے، جیسی میں عورت ہوں ایسے وہ بھی عورت ہے، تو پھر وہ بچی، وہ بیٹی کبھی ماں کی عزت نہیں کر سکتی. اچھا، اب یہ دو اگر بیسز آپ کے ذہن میں اسٹیبلش ہو جائیں تو پھر اسلام کے سوشل سسٹم کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. نمبر 1، مرد اور عورت جینیٹیکلی، سائنٹیفکلی آر I'll say in reality دو مختلف وجود ہیں، یہ ایک جیسے وجود نہیں ہیں. اگر وہ ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر ان کی نیچر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوگی. ان کی سوچ، ان کی نفسیات، آج جو ماڈرن لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کیمسٹری، وہ مختلف ہے. ان دونوں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے.
ان دونوں کی جو پرسوٹس ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان دونوں کا لائن آف تھنکنگ جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے, اور اتنا مختلف ہے کہ دوسرے کو اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی مرد کو اکثر و بیشتر میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ مرد کو اندازہ نہیں کہ عورت کی فیلنگز کیا ہیں. اینڈ سو ڈز اے وومن ڈزنٹ نو کہ مرد کی فیلنگز کیا ہیں. اب چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, ایزیوم کر رہے ہیں, عورت محسوس کر رہی ہے کہ جیسے میری فیلنگ ایسے اس کی بھی فیلنگ ہونی چاہیے, ایزیوم کر رہی ہے, اور مرد بھی ایزیوم کیے بیٹھا ہے کہ جیسے میری فیلنگز ہے اس کی بھی ہونی چاہیے, جبکہ فیکٹ آف دا میٹر کیا ہے, اس کی سوچ اور ہے, اس کی سوچ اور ہے, اس کی لائن آف تھنکنگ اور ہے, اس کی لائن آف تھنکنگ اور ہے, اس کی پرسوٹس اور ہیں, اس کی پرسوٹس اور ہیں. یعنی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے ان کا بڑا خوبصورت فرق بیان کیا ہے. زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کا لوں اس موضوع پر, لیکن 2 آیات کوٹ کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا. مثلا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 ہے. پرکشش بنا دی گئیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں. الفاظ استعمال ہوئے لوگوں کے لیے, لیکن اس کے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ نمبر 1 پہ آ رہی ہیں عورتیں. تو یہاں میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ مردوں کے لیے پرکشش بنا دی گئی ہیں ان کی وہ خواہشات کی محبتیں, ان محبتوں کی خواہشات کے جو انہیں لاہیں کہ نمبر 1 فرام ویمن, نمبر 2 سنز, نمبر 3 سونے اور چاندی کے ڈھیر, ٹریجرز آف گولڈ اینڈ سلور, آج کی زبان میں کہیں گے تو بینک بیلنس. اس کے بعد والخیل المسومہ, لفظی ترجمہ ہوگا نشان زدہ گھوڑے, برانڈڈ ہارسز, آج کیا کہیں گے برانڈڈ کار. کار تو مہران بھی ہے, لیکن مرد کو جتنا مزہ جو ہے وہ مرسیڈیز میں بیٹھ کے آتا ہے وہ مہران میں نہیں آتا, حالانکہ بیسک فنکشن دونوں کا ایک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ برانڈ کی محبت ہے. جو بھی رائڈ ہے اس کا برانڈ اسے اٹریکٹ کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا والانعام والحرث, مویشی اور کھیتی. اچھا, اب یہاں جو بہنیں بچیاں بیٹھی ہیں وہ ذرا اپنے اوپر قیاس کریں, انہیں اس میں کوئی خاص بات محسوس نہیں کہ کیا بات کہی ہے, بیکاز انہیں تو کوئی کار کے برانڈ سے خاص دلچسپی نہیں. پھر جیسے یہاں کہا ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو بنائی گئی ہیں, عورتوں کے لیے تو مرد اس طرح اٹریکٹیو نہیں.